بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 15 جنوری سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 536 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 8 اس کا پہلا سوال شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسے کہ یہاں پر سعودی عرب میں ہم نے گاڑی خریدنے قسطوں پر انسٹالمنٹ پہ گاڑی خریدنے کے لیے بہت ساری تحقیق کی تھی، تو کچھ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ لیں یا نہ لیں، تو یہاں پر آپ کا کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے، جس کمپنی سے آپ قسط پر گاڑی لے رہے ہیں، آپ کا معاملہ ایک اگر طے ہو جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یعنی اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی قسط تاخیر سے دی یا جتنی قسطیں ہیں ان قسطوں میں آپ پورا نہ کر سکے اس مدت میں، تو اس کے اوپر مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ایسی کوئی شرط نہیں ہے تو آپ لے لیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی شرط ہے کہ ہاں بھائی آپ کو جرمانہ لگائیں گے، بعض لوگ جرمانے کا نام کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جرمانہ لیں گے لیکن وہ ہم جمعیہ خیریہ وغیرہ کو دے دیں گے، تو اصل مقصد یہ نہیں کس کو دیں گے آپ، اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کا عقد کیا ہے، کہ جو ایک عقد طے ہو گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے، تاکہ داخل ہو جائے لا بیعتان فی بیعہ، ایک سودے میں دو سودا نہیں۔ تو اگر معاملہ طے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو شریعت میں جرمانے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی؟ جرمانے کی گنجائش ہے، کیس کیجئے، اس کو جیل میں ڈالیے، ان کی جو ہے گاڑی ضبط کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو پیسے ایکسٹرا لینا یہ جرمانہ نہیں ہے؟ آج کل تو سب سے زیادہ جرمانہ تو یہی لگتا ہے، پیسے والا۔ نہیں، ظاہر بات ہے یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ حدیث رسول اللہ بیعتان فی بیعہ، بیعتان فی بیعہ کے اندر شمار کیا ہے اس کو، کہ ایک ہی چیز میں دو سودا ہو رہا ہے، یہ دیا تو ایسا نہیں تو اتنا دینا پڑے گا، ظاہر بات ہے جو دو سودا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے گھر کے پاس کئی مساجد کی اذانیں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو میں کتنی مسجدوں کے اذانوں کا جواب دوں، یا کیا صرف ایک کا ہی دینا میرے لیے کافی ہو جائے؟ بھائی دیکھیے، اذان دینے کی جو اذان کا جواب دینے کی جو تاکید ہے وہ ایک پر وہ آپ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن مزید آپ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کا جواب دیں تاکہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے، اس کا بھی ثواب ملے، اس کا ثواب ملے، تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں مطلق ہے، جو مؤذن کو خاص طور پر وہ مؤذن جو کہ ایک کے بعد الگ الگ وقت میں دے دے، ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہو رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کہ جمعے کے دن سورۃ الجمعہ خاص کر کے پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں کوئی احادیث، کوئی دلیل وغیرہ پائی جاتی ہے اس کی؟ یعنی کب پڑھنا؟ یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی اگر یہ اہتمام کرے کہ جمعہ کے دن سورۃ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بدعت میں داخل ہو۔ البتہ جمعہ کی نماز میں جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ منافقون تلاوت کی، یہ مسنون ہے۔ لیکن ویسے جیسے کچھ لوگ عشاء کی نماز میں پڑھ دیتے ہیں، کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو عادتاً پڑھ رہا ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر کوئی اتفاقاً پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی عادتاً مطلب اگر کوئی صرف عادت کے طور پر بھی پڑھ لیا تو گناہ ہے؟ ہاں، تو عادت بنا لے رہا ہے نا ایک ایسی چیز کی، عبادت ہے نا نماز پڑھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر اس کی نیت نہیں ہے ثواب وغیرہ کی یا سنت سمجھ کر نہیں پڑھتا بس، تو کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مجھے کچھ تو ہوگی نا کہ پڑھ رہا ہے۔ تو لوگ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے پڑھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی چیز تو غلط بدنیتی میں داخل ہو گئی نا۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ تاریخ مفتی مسعود حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ اہل حدیث مدارس میں جب فقہ پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر تنقیدی نگاہ فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے اور وہ تنقیدی نگاہ سے پڑھائی جاتی ہے، تو اس ساتھی کا یہ سوال ہے کہ کیا اہل حدیث کی فقہ نہیں ہے، اور اگر پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر کس لیے پڑھائی جاتی ہے مدارس میں؟
بھائی دیکھیے، اولاً تو مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا کہ صرف نقد تنقید کی نیت سے پڑھائی جاتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ درس نظامیہ میں جو چیز داخل ہے، اور ہمارے یہاں ہند و پاک میں خصوصاً میں یو پی کی بات کہہ سکتا ہوں، ہمارے علماء نے جسے قبول کیا ہے فقہ حنفی کو درس نظامیہ میں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے تو اس طریقے سے طلبہ کے اندر مسائل کے استخراج کا ملکہ پیدا ہو، مسائل کے استخراج کا ملکہ پیدا ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو امتحانات گورنمنٹ وغیرہ کی طرف سے ہوا کرتے تھے، ان میں بہت سی جیسے مولوی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، ان میں فقہ حنفیہ ہی داخل تھی، اس لیے بھی اس کی تدریس کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی لیے وہ مدرسے جو الہ آباد بورڈ یا لکھنؤ بورڈ وغیرہ سے الگ ہوئے ہیں، ان کے یہاں فقہ کے طور پر دوسری کتابیں جیسے الروض الندیہ ہے، یہ ہے بدایت المجتہد ہے، یہ چیزیں پڑھائی جانے لگی ہیں۔ تو دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ نیت کرے کہ کہے کہ ہاں بھائی تنقیدی نقطۂ نظر سے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ اصل جو ہمارے علماء نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے طلبہ کے اندر فقہی مسائل کے استخراج اور استنباط کا ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ مسائل کا استنباط اور استخراج کریں۔ جی، اور اب آپ کہیں گے کہ پھر قدیم زمانے سے علماء نے فقہ پر کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ تو دیکھیے، اصل میں فقہ پر کتابیں خاص مدون نہ کرنے کی اس کی متعدد وجوہات ہوتی تھی۔ اولاً تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر حدیثیں اس قسم کی جمع کر دے رہے ہیں، جیسے بلوغ المرام ہے، مشکات المصابیح ہے، یا امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ترتیب دی ہے، تو ایک فقہی نقطۂ نظر ہے، اس طریقے لوگوں کو اس سے کفایت ہو جائے گی۔ بعد میں اس کی آسانی کے لیے جیسے امام شوکانی ہیں، نواب صدیق حسن خان ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، اس طرح اس موضوع پر انہوں نے تالیفات چھوڑی ہیں تاکہ اس سے جو ہے وہ طلبہ کو، اس کے لیے طلبہ اور عام لوگوں کو اس سے آسانی ہو۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم، اللہ نے دین کا نام اسلام رکھا ہے، یعنی اسلام ہے، تو لوگ اپنے اپنے فرقوں کو لے کر یا اپنی جماعتوں کو لے کر فخر کیوں کرتے ہیں؟ بھائی وہ تو ان سے پوچھے جو فخر کرتے ہیں۔ ہم تو اس لیے فخر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ یہ دین کے ماننے والے، یہ امتی 73 فرقوں میں بٹیں گے، 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور اس میں سب سے حق پر جو فرقہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، ہم اور ہمارے صحابہ جس کے اوپر تھے، یا ہی الجماعہ، تو اسی وقت سے اہل سنت و جماعت لوگوں نے اپنے کو کہا، تو ہم جو ہے اس کے متبع ہیں۔ اور بعد میں بہت سے لوگوں نے جب اس القاب کو اپنا چاہا تو بسا اوقات پہچان کے لیے، نہ یہ کہ اپنا تشخص قائم رکھنے کے لیے، پہچان کے لیے نہ ہی اپنا تشخص قائم رکھنے کے لیے، علماء نے اس جماعت کے لیے اصحاب حدیث کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ کی تبویب سے یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اصحاب حدیث کا رہا، اس پر اصحاب حدیث کی، اس پر اصحاب حدیث کا عمل رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک پہچان کے لیے ہے، لتعارفوا، نہ کہ فخر کرنے اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، روافض یہ سوال کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی بھی حدیث میں ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، تو کون پھر کہتا ہے؟ یہ جاہل کہے گا یہ بات، اور کوئی دوسرا نہیں کہے گا، یہ بات جاہل کہے گا۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، معنی کے لحاظ سے تو اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اور خاص الفاظ کے لحاظ سے بھی مسند احمد کے اندر وہ حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں ہے کہ الاسلام اسلام ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ سنن ابو داؤد میں اور شاید مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مزینہ یا مزین کوئی قبیلہ ہو، ان کی طرف خط لکھا تو کہا کہ یہ کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کون کہتا حدیثوں میں نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ثمامہ ابن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا جہاں واقعہ ہے، اس میں مذکور ہے کہ وہ آئے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟
یہ جاہل آدمی کہے گا جو آدمی جانتا نہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک اگر سامنے مل جائے تو کیا ہم اس کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نہیں، مشرک سے سلام میں پیشکش نہیں کی جائے گی. البتہ یہ ہے کہ وہ محترم ہے اور یہ ہے تو اس سے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، ہے کہ نہیں ہے؟ یا اسی طریقے سے دوسرے جو الفاظ ہیں گڈ مارننگ ہے، ادب ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، لیکن سلام کا استعمال نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ اور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی اگر آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اس کے مسلمان قبرستان دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، سلام کریں اس کو. اگر آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا سلام نہ کریں اس کو. جی نہیں، جو شرکیہ نعرے ہیں وہ لگا بھائی میں یہ نہیں کہتا. اب اس کے ایک تو کسی کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا تو اختیار بھی نہیں ہے اور شاید اس کا وہ مکلف بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، مکلف نہیں ہے، سلام کرنے کون سے مکلف ہے؟ تو واجب نہیں اس کے اوپر. کیوں واجب نہیں سلام کرنا؟ سلام کرنا ہے واجب نہیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے. عوام جمہور فقہاء ان کا قول یہی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض اہل علم جیسے علامہ البانی وغیرہ نے اس سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عمومی طور پر وہ مسلمان ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اس کو، السلام علیکم کہیں اس کو. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ ہاتھ جو ہے نماز میں سینے پر باندھنے اور ناف کے اوپر والے باندھنے میں یعنی دونوں روایتوں میں کون سی روایت یا کون سا عمل راجح ہے؟ بھائی دیکھیے، راجح عمل خالص اگر حدیث اور اصول حدیث کو بنیاد بنا کر کے آپ کہیں تو اس سے مفر نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت قوی ہے اس روایت کے مقابلے میں جس میں ناف کے نیچے یا ناف پر اس پر ہاتھ باندھنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کی 3 دلیلیں بڑی واضح ہیں. صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں وائل ابن حجر کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ وضع الیمنى علی الیسرى علی صدری، صدر کا لفظ آیا ہوا ہے. اور اس حدیث کے اندر مؤمل ابن اسماعیل ایک راوی ہے جس کے اوپر اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن حافظ نے کہا صدوق یخطئ، صدوق ہے نا، صدوق یخطئ. چلیے ٹھیک ہے، اس میں کمزوری آئی، لیکن دوسری حدیث ایک آتی ہے مسند احمد وغیرہ میں حلب الطائی کی، اس میں بھی سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ اس کی تقویت دے رہے ہے کہ نہیں. تیسری حدیث سنن ابو داؤد میں شاید حضرت طاؤس، یہ مرسل روایت ہے، طاؤس سے مرسل روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، مرسلن صحیح سند کے ساتھ ہے، اس میں سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے. تو اگر ان تینوں حدیثوں کو ملائیں تو مرسل ضعیف کی قسم سے ہے، اس کو آپ لے لیں. پھر حضرت مؤمل ابن اسماعیل کی حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے جسے امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا، اور حلب الطائی کی روایت، تینوں کو ملائیں تو اس روایت کو تقویت ہوتی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا ہے. جی اسی کے قریب شیخ ایک عربی عالم دین کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت مکروہ ہے یا وہ مکروہ وہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جہاں پر فقہی جو ہے شدت آتی ہے، تقلیدی شدت، اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں. انہوں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی، انہوں نے فلاں اقوال بیان کیے. کیوں ہو سکتا ہے جس عالم کا قول بیان کر رہے ہیں اس کے نزدیک یہ تینوں حدیثیں صحیح درجے نہ پہنچے، ٹھیک ہے وہ اس کا مالک ہے، لیکن اب اسے مکروہ کہہ دیا شرعی طور پر، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. خود ان کے اساتذہ جو ہے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، سب لوگ ہیں اسی کے قائل ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ قوی ہے جو یہ بات کہہ رہے تھے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور ساتھ میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان قدوس رب الملائکۃ، یہ تینوں دعائیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی؟ کوئی حرج نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی معنی ہے. سجدے کا بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ سجدے میں بھی کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. جی اور بلکہ حنابلہ کے ہاں تو یہ واجب ہے کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ یہ واجب ہے. اب اور کچھ اس کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو ظاہر بات ہے ایک سے زائد کو ملایا گیا. جی
جی اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشخبری ہے 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافل لوگوں میں سے، جو شخص بھی 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافل لوگوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیات پڑھ کر قیام کیا وہ قانتین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیات پڑھ کر قیام کیا اسے مقنطرین سے لکھا جائے گا۔ ساتھی کا یہ سوال کہ یہ دونوں کا مطلب کیا ہے جو آخری کے دو ہیں قانتین اور مقنطرین کا، اور ساتھ میں اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ 1000 آیتیں کیسے پڑھے گا؟ دیکھیے، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، جو من قام 10 آیات لم یکتب من الغافلین، اس کا معنی واضح ہے کہ اسے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہاں وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ اس کا مطلب جو بھی نہیں کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رات میں غافل ہے۔ اور 10 آیات ظاہر بات میں معمولی چیز ہے، صرف 1 رکعت بھی وتر انسان پڑھے اس نیت سے ہے کہ نہیں ہے تو 7 آیتیں کیا ہو جائیں گی فاتحہ کی، اور چھوٹی کوئی صورت پڑھے گا 3 رکعت 10 ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ یا فاتحہ کو ظاہر بات ہے سب سے اہم ہے، اور اگر الگ بھی کرنا چاہے تو 2 رکعت کوئی پڑھے اور کوئی 2 صورتیں پڑھ لے، انشاءاللہ کیا وہ 10 ہو جائے گی، کم یعنی کم سے کم درجہ ہے۔ اور جہاں تک قانتین کا تعلق، قانت کے معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، عبادت قائم، جو 100 آیتیں پڑھے گا گویا کہ اس کا شمار کس میں ہے؟ قانتین میں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار ہے۔ مقنطرین قنطار کے معنی ہوتا ہے ڈھیر سارا، قنطار کے معنی کیا ہے؟ ڈھیر سارا، گویا کہ اس نے ڈھیر سارے مقنطرین، ڈھیر سارا اجر جمع کرنے والوں میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر سے نوازے گا۔ دوسرا سوال کیا ہے ان کا؟ یعنی کوئی حافظ قرآن اگر نہیں تو قرآن یاد کرے، قرآن اسی نیت سے یاد کر لے، 100 آیتیں یاد کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اما پارا یاد کر لے، اما پارا کا آدھا پارا یاد کر لے۔ 1000 والی بات جو ہے نا، 1000 والی بات ٹھیک ہے، اگر نہیں دیکھیں 1000 بھی کوئی مشکل نہیں ہے اگر پڑھنا چاہے انسان، اور اگر نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، دیکھ کر کے پڑھ لے، مصحف جو ہے وہ اس کی نیت کے اوپر ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ اسلام سوال و جواب کوشچن آنسر کا جو ویب سائٹ ہے اس سے علم لینا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، میں تو اس طرف رجوع کرتا ہوں، میں اپنے طور پر جانتا ہوں، اور فتاوے اس میں بڑے متزن ہوتے ہیں، فتاوے بڑے متزن ہوتے ہیں، اور عموماً اپنی طرف سے اس شخص تقریباً کچھ نہیں کہتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور یہ ان کے فتاوے کو لجنہ دائمہ انہی کے فتاوے کو منقل کرتے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگی ہے، اگر کسی کو یہ بات لگ رہی ہے تو چھوڑ دے، لیکن مجھے تو کوئی ایسی بات، جتنے یعنی ہم نے رجوع کیا ہے، جتنے فتاوے ہم کو ملے ہیں ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں رکوع کی حالت میں نظریں کہاں ہوں، اور کیا ہماری جو پیروں سے لے کر سر جہاں پر سجدہ کرتے ہیں پیشانی ہوتی ہے وہاں تک کی ساری جگہ یہ سجدے کی جگہ ہی مانی جائے گی یا کیسے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحیح نہ کسی ضعیف، جہاں تک ابھی میرا ذہن کام کر رہا ہے۔ لہذا انسان کو اختیار ہے کہ وہ کیا کرے، جہاں پر رکھنے میں اس کو سکون اور اطمینان ملے، اس کا خشوع باقی رہے، سکون اور اطمینان ملے، خشوع باقی رہے، اس کے اوپر عمل کر لے، یہ کافی ہو جائے گا۔ پیروں سے لے کر کہیں بھی جو ہے سجدے کی جگہ جی کہیں بھی رکھ سکتے، کہیں بھی جہاں بھی اس کو رکھنے میں سکون اور اطمینان اور خشوع اس کا باقی رہے وہاں پر وہ رکھے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا نفل نمازوں اور قیام اللیل وغیرہ وتر وغیرہ سب جماعت کے ساتھ بنا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، احیاناً ٹھیک ہے، لیکن عادت بنا لی جائے، رمضان کے علاوہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عادت بنا کر کے آپ کا اہتمام کرائے ہوتے۔ نماز کے علاوہ قیام اللیل کو جماعت سے پڑھنا یہ اتفاقی ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پاس آ کھڑے ہو گئے، آپ پڑھ رہے تھے، حضرت حذیفہ آپ کے ساتھ پڑھ کے پڑھنے لگے، ٹھیک ہے، ایسا کبھی کبھار کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن انسان کیا کرے، اس کی اپنی یعنی ویسے اہتمام کر لے کہ جیسے رمضان میں اہتمام کرتا ہے، ظاہر بات یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور سلف کے خلاف ہے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اسی طریقے سے کیا میں نفل نماز اور جو تراویح یا
قیام اللیل وغیرہ میں اگر تنہا پڑھ رہا ہوں تب بھی بآواز بلند تلاوت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نکلے تو حضرت ابوبکر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ، اور لیکن حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو کیا بہت بلند آواز سے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے حضرت ابوبکر کہا کہ تھوڑی سی آواز کو بلند کرو، حضرت عمر سے کہا تھوڑی سی پست کرو، اور علماء نے اس موقع پر اس آیت کو نقل کیا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ یہ لوگ جہر کر رہے تھے تو اللہ کے سن پائے نا۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ عشری کی ہے یا حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ہے کسی صحابی کے پاس سے گزرے، وہ رات میں تہجد نماز پڑھ رہے تھے اور قل اللہ احد کو بار بار دہرا رہے تھے، بار بار قل اللہ احد، پھر قل اللہ احد، تو آپ سے آ کر کے تعجب کے طور پر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر تعجب کیوں ہے؟ اللہ کی قسم یہ کیا ہے ثلث قرآن؟ یا آپ نے حضرت موسیٰ عشری کی قرات کو رات میں سنا تو آپ نے بتایا کہ اے ابو موسیٰ کاش کہ اس وقت تم دیکھتے میں تمہاری قرات کو کھڑے ہو کر کے سن رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا تھا مجھ کو۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جان جاتا کہ آپ سن رہے ہیں تو لحبرت لک تحبیرا، خوب بنا کر کے اور جم کر کے میں پڑھتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تہجد کی نماز میں قرات کو بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اب اپنے کمرے میں دو چار ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اٹھ کر کے پڑھنا شروع کرتے ہو، بیچارے سو رہے ہیں، ہے نا، یعنی اس سے اذیت کسی کو نہ پہنچے۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم جیسے سنا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی وفات ہو جائے، اس کے جنازے پہ اگر جا رہے ہیں وہاں پر یعنی جانے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اس کی تدفین سے پہلے اس کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم اگر کوئی پردے میں رہ کر عورت یعنی میڈیکل لائن کا کوئی کام کرے، مثلا سرٹیفکیٹس وغیرہ بنانا ہے، کرنا ہے، جو ہیلتھ سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر، کوئی حرجہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ اختلاط سے پرہیز کرے۔ آن لائن ہے تو کوئی حرجہ نہیں انشاءاللہ، کوئی حرجہ نہیں۔ جی جی، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ڈیٹیل تو ہے نہیں، یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے جس مثال کا معنی ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ایشو کرنے کا، ایسے معنی انگلش میں سوال ہے ان کا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ کام کس چیز کا ہے، انشورنس وغیرہ کا۔ ظاہر بات ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، اصل کام کرنے، سوال کام کرنے سے متعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں کام کی ناحیت سے، جگہ کی ناحیت سے کسی وجہ سے کوئی وجہ عدم جواز ہوگی تو وہ چیز وہاں پر مقدم ہوگی۔ جی وہ اصل کام جو ہے کہ جائز ہونا چاہیے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھ بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جب ہم مدینہ سے نکلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک کونے میں وہاں پر لکھا ہوتا ہے حدود میقات، جہاں پر یعنی ختم ہو رہے ہیں حدود میقات یا حدود حرم ختم ہو رہے ہیں، تو بہن کا یہ سوال ہے کہ کیا اس کے جو محاذات ہیں وہیں سے احرام باندھ سکتے ہیں یا وہاں پر جو میقات ہے وہیں پر جانا ضروری ہے؟ دیکھیے بھائی، مدینہ، اہل مدینہ کی میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ اب اگر آپ جا رہے ہیں تو یا تو آپ وہاں مسجد جائیے، اور مسجد نہیں جا رہے ہیں، آپ نے نہا دھو لیا ہے، سب کچھ کپڑا وغیرہ پہن لیا ہے، تو اس میقات یعنی مسجد کے سامنے اب آپ پہنچیں گے، ہے نا، تو اس کے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو احرام کی نیت ضروری ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں پر جو حدود کر رہے ہیں وہ میقات کی محاذات کا کہہ رہے ہیں، جی جی وہی وہ میقات کی محاذات، تو وہاں اندر جانا ضروری نہیں ہے، اس سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہم جیسے کہ ہر دن اگر کچھ صدقے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں 1 یا 2 مہینے کے بعد جب ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو راستے میں لوگ ملتے ہیں جو مانگتے رہتے ہیں ان کو دیں، جبکہ ان کو سب کچھ دیتا ہے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، یا ہم صبر کر کے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیں جو ضرورت مند ہے، جو مانگتے نہیں ہیں؟ کون سا چیز افضل رہے گی؟ ظاہر بات ہے، آپ تلاش کر کے اگر دیں جو مانگتے نہیں ہیں تو یہ اچھی چیز ہے،
جی یہ اچھی چیز ہے. لا یسرون الناس الحافا، ایسے جو لوگ ہیں ان کو دینا زیادہ لائق ثواب ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو کم پتہ رہتا ہے جی یا ان کے بارے میں لوگ تلاش نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو اگر آپ جو ہے یہ کرتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے لیے میرے خیال سے سوال یہاں پر یہی آ رہا ہے کہ اس کے لیے تو ٹائم لگے گا، یعنی وقت لگے گا ڈھونڈنے کے لیے. بھائی دیکھیے اگر سال 6 مہینہ کو گئے تو غلط ہے یہ، لیکن ٹھیک ہے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ لگ گیا کوئی حرجہ نہیں. اس لیے کہ یہ زکوٰۃ تو ہے نہیں آپ کی کہ یہاں آج ہی نکلنی ہے اس کو، یہ تو عام صدقات ہے نا، تو اس میں تاخیر تقدیم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جی نہیں، اگر کسی کی یہ نیت ہو کہ روزانہ اس کو 5 روپے صدقہ کرنا ہے، اب روزانہ اگر تو 5 روپے تو کوئی کام کے بھی نہیں ہوتے بھائی. دیکھیے اگر وہ لیکن جائیں گے غریبوں کے پاس تو 2 منٹ میں مل جائیں گے، باہر فقیر آتے رہتے ہیں. دیکھیے اگر وہ نکال کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنی ملکیت سے نکال دے رہے ہیں، اس نیت سے یہ ہو جائے کہ ہاں ہم کسی کو جمع ہو جائے دیں گے تو انشاءاللہ انہیں صدقہ کا ثواب ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اب دوبارہ اسے اپنے کام میں استعمال نہیں کریں گے، ملکیت سے آپ کے خارج ہے، تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا روزانہ. جی جی بھلے سے پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں وہ کسی اسلامی ملک کے حاکم کی برائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے حاکم نہیں ہیں، اور احادیث میں جو حاکم کی برائی اور ان کے خلاف بغاوت کے لیے جو منع کیا گیا وہ اسلامی ملک میں رہنے والے کے لیے ہے. کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے اس کی برائی کرنے کی؟ غیبت کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ وجہ کیا کچھ فائدہ ہے اس کا ذکر کرنے کا؟ اگر کچھ فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ فائدہ نہیں ہے تو کیوں آپ ذکر کریں؟ بتا اوقات افسوس کے طور پر ہوتا ہے، افسوس کی بات یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر جو ہے یہ چیز نہیں ہے تو کیوں آپ اپنی زبان کو اور اپنا وقت کو اس کے اندر لگا رہے ہیں؟ ختم ہو گئی بات. جن کا کام ہو اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے ان کے کام کے بارے میں نہیں پوچھے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اگر میاں کسی وجہ سے گھر پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور قرات کے دوران کچھ غلطی کرے تو کیا ان کی بیوی بول کر غلطی درست کر سکتی ہے یا کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ مارنا ضروری ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر جہاں آیا ہوا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں وہ یہی ہے کہ التصفیق للنساء، عورتوں کا یہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی قید نہیں ہے کہ محرم عورت ہے یا غیر محرم عورت ہے. تو جہاں تک حدیث کا تعلق ہے یہ اہم ہے اور عام ہے. البتہ فقہا نے اس سلسلے میں جو نقطے لکھے ہیں یا حدیث کی شرح کرنے والے ایسے امام عراقی وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اصل میں غیر محرم کو یا عام جو مجلس میں مسجد میں ہو اس میں جو آواز بلند کرنے سے جو فتنے یا لوگوں کی توجہ کا خطرہ رہتا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لہذا جب لقمہ دے سکتی ہے، کوئی حرجہ نہیں. جی محارم ہے، کوئی شوہر ہے تو کوئی حرجہ نہیں، انشاءاللہ لقمہ دے سکتی ہے. جی بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ تو وقت ضرورت اگر مثال کے طور پر مردوں کی صف ہے، یہاں عورتوں کی صف ہے کہ نہیں ہے، اب مرد کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے کہ نہیں ہے، تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت اگر ہے تو یعنی جیسے آواز میٹھی بنا کر کے نہیں، جیسے کڑک آواز میں جواب دے سکتی ہے، اس کو لقمہ دے سکتی ہے. سیرت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے؟ واللہ اعلم، مجھے یاد نہیں، صحابہ کے دور میں ایسا مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن اگر مصنفات وغیرہ میں دیکھا جائے تو انشاءاللہ ضرور کوئی اس کی دلیل ملے گی. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، ایک خاتون ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی پیدائش کے بعد یعنی بال اتار کر رکھ لیے ہیں لیکن عقیقہ نہیں کیا، اب بچے کی عمر 17-18 سال ہو گئی ہے، اب یہ عقیقہ کرنا چاہتی ہیں، تو اب وہ جو بچے کے جو بال نکال کر رکھی ہیں اس کی اب چاندی تقسیم کرنے کا کچھ وقت رہ گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ اب کر دیں اس کو، جب بچا کر کے رکھی ہیں تو کر دیں، اس کو کر دینا چاہیے تھا. اس لیے کہ بال صدقہ کرنا وہ عقیقے پر منحصر نہیں ہے، عقیقے پر منحصر نہیں ہے، اس وقت کاموں میں سے ایک کام ہے کہ وہ اپنا ایک مستقل کام ہے، لیکن اگر رکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو صدقہ کر دیں. جی
اور عقیقہ جہاں تک ممکن ہو ان کو، یہ ان کے اوپر قرض ہے، ان کے اوپر کیا یعنی اصل ذمہ دار تو اس کا شوہر ہے، ان کے اوپر قرض ہے، اس کو وہ عقیقہ کر دیں ان کا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کیا ایک عورت یعنی کسی عورت کا جنازہ پڑھا سکتی ہیں، خود پڑھ سکتی ہیں اور جماعت بھی بنوا سکتی ہیں، نہیں پڑھا سکتی عورتوں کی؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک عورتوں کے نماز جنازہ پڑھنے کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ہے نا۔ البتہ عورتیں اکیلے میں نماز جنازہ پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب ان کو اپنی اکیلے فرض نماز میں جماعت بنانے کی اجازت ہے تو جنازے میں جماعت بنانے کی میں کیا ممانعت پائی جا رہی ہے؟ خاص طور پر بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا پاتی، یا جہاں جنازہ پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر وہ جانا ان کے لیے کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے ہمارے یہاں بہت سے علاقوں میں ہے کہ جنازہ لے جا کر کے وہ قبرستان جو ہے اس کے قریب میں رکھتے ہیں اور پھر وہیں پر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ظاہر تب عورتوں کو جناب وہاں پر ایک مشکل ہے۔ تو اب اگر عورتوں نے نہلایا دھلایا کفنایا گیا ہے کسی کو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اب وہیں پر مردوں سے پہلے پڑھ لیتی ہیں یا مردوں کے بعد ان کو دے دیا جائے پڑھ لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر دین کے کسی مسئلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہو تو کیا بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نقطہ نظر وہی ہو جو اس کے شوہر کا ہو؟ بھائی اگر اس کا تعلق شوہر سے ہے تو عورت اس کی بات مانے، اور اس کا تعلق اپنی عورت کی اپنی ذات سے ہے تو آزاد ہے، وہ عورت کا اپنی ذات سے ہے کہ آزاد ہے وہ تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں دونوں کو آپس میں، اب مثال کے طور پر فقہ شافعی میں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن عورت کیا ہے، وہ حنفی ہے یا اہل حدیث ہے جو کہتی کہ نہیں ٹوٹ، اب زبردست جب وضو کر اس کو تنگ کر لے کے جا کے اس کو چھو لے، ہے کہ نہیں؟ یا مرد ہے، عورت کا کیا ہے کہ شافعیہ ہے نا، جیسے کہ ہمارے آپ جانتے ہیں ساتھی نے اس کا بیان بھی کیا ہے نا، اور مرد کیا ہے، وہ اہل حدیث حنفی ہے۔ اب اس کو تنگ کرنے کے لیے ناراضی ہے تو جا کر اس کو چھو لیتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، ظاہر بات یہ چیز غلط ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تفاہم سے کام لینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دونوں کا نقطۂ نظر، دونوں کا دین ایک ہونا چاہیے، دین اسلام، اور فقہی اعتبار سے جو آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یعنی مجبوری نہیں ہے کہ اب مانے ہی عورت، نہیں کسی ایسا مسئلہ جو یعنی ذات سے نہ ہو بلکہ عمومی طور پر ہو، کوئی حرجہ نہیں، نماز پڑھنے کا، نماز سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، کوئی حرجہ نہیں، ٹھیک، ہم نہیں مطمئن ہیں آپ کی بات، کوئی حرجہ نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کسی مردہ عورت کو غسل دینے کے لیے پہلا حق کس کا ہے، بہن کا یا بیٹی کا؟ پہلا حق بیٹی کا ہے، پہلا حق ماں کا ہے، سب سے پہلا حق۔ اچھا، ماں دادی وہ نہیں ہے تو پھر بیٹی کا ہے، اس لیے کہ دیکھیے اصل میں اصل مسئلے کے لحاظ سے یہ چیز جائز ہے کسی کو بھی، اور یہی چیز اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں تقریباً رائج تھی کہ یہ چیزیں مثلا نہیں تھیں۔ ہاں ویسے اگر خالص فقہی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو سب سے زیادہ حقدار غسل دینے کا وہ ہے جس کی وصیت کی گئی، چاہے مرد کی طرف سے ہے یا عورت کی طرف سے، ہے کہ نہیں، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بعد میں پھر اختلاف، اس کے علاوہ میں اختلاف ہے، تو ظاہر بات ہے علماء نے اس سسٹم جو رکھا ہے کہ باپ ہے، پھر اس کے بعد بیٹا ہے، تو مرد کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے ظاہر اس کی ماں ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اپنی بیٹی پر جتنی شفیق ہوتی ہے، بیٹی اپنے ماں پر اتنی شفیق نہیں ہوتی، اور ظاہر فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، تو کوئی ظاہر بات ہے کہ وہی ماں ہوگی اس کے حقدار، ماں نہیں ہے تو بیٹی۔ جی پھر اس کے بعد دوسرے فروع میں آئیں گے، یعنی پوتی ہے، پھر بہن آئے گی قریب میں، تیسرے نمبر پر بہن آئے گی یا نہیں آئے گی تیسرے نمبر پر بہن۔ یہ مثال کے طور پر بھانجی ہو گئی، یعنی تو اس کی پوتری ہے، نواسیاں ہیں، نہیں یہ سب اس کا لفظ جاتے ہیں، نہیں بیٹی کے بعد تو پوتیاں آئے گی، اس لیے کہ وہ اس کی فرع ہے،
فرا میں اگر کوئی نہیں ہے تب جو ہے بہن تیسرے نمبر پر آئے گی. اچھا جی یہ نہیں ہے کہ بیٹی کے بعد کیا ہے بہن آ گئی, نہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی ہے, اگر بیٹی غسل نہیں دینا چاہتی ہے لیکن اس کی نواسی دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے دے, کوئی حرج نہیں. اور ادھر اختلاف ہو گیا کہ بہن بھی دینا چاہتی ہے, نہیں کوئی مل کے دے دیں. کون سے اختلاف, ایسا اختلاف نادر کہیں ہونے والا ہے کہ انسان جو ہے ضد کرے, ورنہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوگا. نہیں اصولی طور پر یعنی اصولی طور پر نواسی ہی آگے, نواسی ہی آگے, یعنی ان کے جو بیٹیاں ہیں وہ حقدار ہیں, وہ حقدار ہیں. اب یہ پھر مسئلہ آئے گا, پھر ایک تو پھر پوتری بھی ہو گئی, اس میں پوتری پہلے ہوگی, پھر یہ پوتری اور نواسی دونوں کو برابر کا حق ہے. پوتری اور نواسی دونوں کو برابر کا حق ہے, دونوں مل کر کے غسل دیں. چل جی جی جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی غیر مسلم بیٹا اپنے والدین کو قبر میں ڈالنے کے سلسلے میں مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا تھا کہ جاؤ, حضرت علی سے کہا تھا جاؤ وار ابا, ان کو دفن کر کے گاڑ کر کے آؤ, تو کوئی حرج نہیں. یعنی غیر مسلم کا جنازہ, شرط یہ ہے کہ وہاں پر غیر شرعی رسومات نہ ہو, جلایا جا رہا ہو. نہیں مسلم قبرستان کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی مسلم قبرستان ہے, پورے مسلمان بھی ہیں, لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, یا کوئی خاندان کا ہے غیر مسلم ہے, غیر مسلم جی جی جا سکتا ہے, کوئی یعنی غیر مسلم دفن کر سکتا ہے کہ مسلمان کو. ہاں بھائی, شریک ہو سکتا ہے اس میں. شریک ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن ہاتھ بٹانا, قبر میں اتارنا, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. میں نہیں سمجھتا کوئی حرج اس کے اندر ہے, واللہ اعلم. اس لیے کہ میرے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے یا منع کیا گیا اس میں. جی جی نہیں, دعا پڑھتے ہوئے تو رکھنا ہے نا قبر میں بندے کو. تو دعا واجب تھوڑی ہے شیخ, واجبات میں تھوڑی ہیں. جی اگر اس سے علم ہے, اگر وہ مدد کرتا, اس کی خواہش ہے کہ ہمارے والد ہیں مسلمان ہو گئے ہیں, اس میں شریک ہو تو کوئی حرج نہیں. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.